السلام علیکم۔ اگر آپ ایک بہترین والدہ یا پھر بہترین والد بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات سے باخبر ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ہر عمل جو کہ آپ کی نظر میں اچھا ہے یا پھر برا ہے یا پھر ایسا عمل ہے جو کہ ایک اچھا انسان کرتا ہے، جو کہ ایک نیک انسان کرتا ہے، وہ بچے پر اثر رکھتا ہے۔ اور اسی کے برعکس آپ کا وہ کام جو کہ آپ غیر ارادی طور پر کرتے ہیں، جیسے کہ گھر پر غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ ایسے کام ہیں جو کہ غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایسے کام ہوتے ہیں۔ آپ کے یہ کام بھی آپ کی بچوں پر اثر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں جو ہے کسی سے آپ نے لڑائی کر لی ہے اور آپ کا بچہ سامنے ٹھہرا ہوا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس بچے کے ذہن میں نارملی وہ جو پیٹرن ہوتا ہے، وہ جو سامنے اس کے جو منظر ہوتا ہے، اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر اس کو وہ آگے جا کر اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اسکول فرینڈس کے ساتھ یا پھر کہیں پر بھی یا عوام الناس کے ساتھ وہ اسی پیٹرن کے طور پر جو ہے نا پیش آتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں پیٹرن ایسا بن جاتا ہے۔ تو آپ اگر ایک والدہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کبھی بھی بچے کے سامنے غصہ نہ کریں، بچے کے سامنے چڑچڑاپن ظاہر نہ کریں، کبھی بھی بچے کے سامنے کسی کو گالی نہ دیں یا کسی کو بھی مارے پیٹے نہ، کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے، یہ کام آپ کا ایسا ہے کہ اگر بچہ آپ کا سامنے ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نارملی طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور وہ بچہ اس پیٹرن کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور پھر اسی پیٹرن کو آگے جا کر پیش کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایک والد ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کبھی بھی اپنے بچے کے ساتھ غصے میں بات نہ کریں، یا اس بچے کے سامنے کسی دوسرے بچے کے ساتھ یا وائف کے ساتھ یا کسی بھی گھر کے کسی نوکر کے ساتھ غصے میں بات نہ کریں، اس سے لڑیں نہ، اس سے جھگڑیں نہ، مار پیٹ نہ کریں۔ یہ جو سارا منظر ہے یہ بچوں کے ذہن میں نارملی طور پر ایک پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کے بچے پر بھی وہی اثر پڑتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر سورج پر داغ ہوگا تو روشنی بھی داغدار ہوگی۔ اگر آپ کا جو ہے پیٹرن ایسا ہوگا تو آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کے بچے کا پیٹرن بھی وہی ہوگا، آپ کا بچہ بھی وہی کرے گا جو آپ کرتے ہیں، جو آپ نے بچے کے ذہن میں ایک پیٹرن ریکارڈ کرایا ہے، پیٹرن بنایا ہے۔ وہ میں نے ایک امریکی ایک جو ہے نا بک میں کچھ قصہ پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک عورت وہ کیا کرتی تھی کہ مرغی کو جب مرغی کھال اتارتے ہیں تو اس کے نیچے ایک اور جھلی نما کھال ہوتی ہے، تو وہ عورت کیا کرتی تھی، اس جھلی نما کھال کے ساتھ مرغی کو پکاتی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی اس لیے میں ایسے کرتی ہوں۔ پھر اس کی ماں کے پاس گئے، اس سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی اس لیے میں ایسے کرتی ہوں۔ پھر جب اس کی ماں کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی اس لیے میں ایسے کرتی ہوں۔ پھر انفارچونیٹلی اس کی ماں زندہ نہیں تھی، ورنہ اس سے پوچھنے پر بھی یہی جواب ملتا ہے یقیناً کہ وہ میری ماں ایسے کرتی تھی اس لیے میں ایسے کرتی ہوں۔ تو یہ سنانے کا جو ہے مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جو ہے نا والدین کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ جو والدین کی ذہن میں جو پیٹرن جو ہوتے ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں شروع کے، وہ اگر بچوں کے سامنے ان کو ظاہر کر دیں، وہ منظر عام پر لا لیں، تو بچے بھی انہی پیٹرنز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور انہی پیٹرنز کو آگے جا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، فیملی ممبرس کے سامنے، دوستوں کے سامنے، ٹیچرز کے سامنے، اسکول میں دوستوں کے سامنے، سوسائٹی میں، انہی چیزوں کو جا کے پیش کرتے ہیں، پیٹرن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے جو ہے والدین نے نہیں کیا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں ایسے پیٹرنز ریکارڈ کریں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا ہو، نیک ہو، اچھے کام کرے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ سامنے ایسے کام کریں کہ آپ کا بچہ جو ایسے کام کریں کہ آپ کا بچہ بھی ان کام کو فالو کرے اور آپ اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بھائی ہاں میں جیسا چاہتا تھا میرا بچہ انہی چیزوں پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو تو کوشش کریں کہ بچے کے سامنے ایسے چیزیں کریں، ایسے عمل کریں جو کہ نیک لوگ کرتے ہیں، ایسے کام کریں جو کہ نیک لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب آپ کا بچہ وہ دیکھے گا تو اس کے ذہن میں وہ پیٹرن بیٹھ جائیں گے اور اس کے بچے کا ذہن ان پیٹرن، اس منظر کو نارملی پیٹرن کے طور پر ریکارڈ کر لے گا اور پھر آگے جا کے اسی کو پیش کرے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے ضروری میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کا بچہ نصیحت سے کبھی بھی نہیں سیکھتا، آپ کا بچہ ہمیشہ آپ کی پریکٹیکلی اگزامپل سے سیکھتا ہے۔ جی ہاں، عملی نمونے سے سیکھتا ہے۔ آپ نے بچے کو نصیحت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو بچہ اس پر
کبھی بھی عمل نہیں کرے گا، شاید کبھی کبھار کر لے، لیکن اگر ہاں آپ اپنے بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کا بچہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ اس پر عمل کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ پیٹرن بن جائے گا کہ میرے والد جو ہیں یا میری والدہ ہیں جھوٹ نہیں بولتی تو میں کیوں جھوٹ بولوں، یقیناً یہ کوئی بری بات ہے، اس لیے میرے والد یا والدہ نہیں کرتے، اس لیے میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کے ذہن میں یہ پیٹرن بیٹھ جاتا ہے اور بچہ اس چیز کو کبھی نہیں کرتا، اس چیز پر کبھی جو ہے اس چیز کے اوپر کام نہیں کرتا، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے کچھ اور عادتیں اگر آپ چاہتے ہیں اچھی عادتیں آپ کے بچوں میں آ جائیں تو آپ پہلے خود ان پر عمل کر کے بچوں کو دکھائیں، پریکٹیکلی طور پر پریکٹیکلی ان کو اگزامپل دیں، پھر وہ بچے کیا ہیں اس کو دیکھیں گے، بچوں کا ذہن ہے ان ایگزامپلس کو نارملی طور پر اپنے ذہن میں پیٹرن کے طور پر بنا لے گا اور پھر وہ بچے آگے جا کر ان کو پیش کریں گے۔ السلام۔